السلام علیکم لسنرز۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 3، جو کہ تحریر ہے رباب تنویر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمیشہ واپسی کا سفر جلدی گزر جاتا ہے، مگر آنیا کو آج یہ سفر جانے کیوں بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے گردن موڑ کر پچھلی سیٹ پر لیٹے اپنے جان سے پیارے بابا کو دیکھا، جو نیم غنودگی میں تھے۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، انکل، اور کتنا ٹائم لگے گا ہسپتال جانے میں؟ بیٹا 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اس آدمی نے گردن موڑ کر اسے جواب دیا، اور پھر دوبارہ نظریں ونڈو اسکرین پر نظر آتی سڑک پر جما دیں۔ اس شخص کی بات سن کر آنیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوکیا کے بٹنوں والے موبائل کی اسکرین روشن کر کے ٹائم دیکھا۔ سفر کرتے ہوئے انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، اور اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید 20 منٹ درکار تھے۔ گیسٹ ہاؤس مقامی آبادی سے ہٹ کر تھا، اور ویسے بھی 19ویں صدی کے اختتام میں بلوچستان میں زیادہ اسپتال نہیں تھے، اور جو تھے وہ بہت دور تھے۔ وہاں سہولتیں بھی بہت کم تھیں۔ آنیا کی نظر اب کھڑکی سے نظر آتے دوڑتے مناظر پر جمی تھی۔ اس سفر پر آتے وقت بھی وہ اداس تھی، اور جاتے وقت بھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب ایک آواز اسے سنائی دی، بیٹے اسپتال آ گیا ہے۔ یہ بات سن کر اس نے شکر کا سانس لیا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ اسپتال کی عمارت خستہ سی تھی، اور اندر ایک ہی ڈاکٹر موجود تھا، جو چند نرسوں کے ساتھ مل کر عادل صاحب کو ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ شاید ICU تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر باہر آیا تو آنیا اس کے پاس جا کر بولی، میرے بابا کیسے ہیں اب؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ ان کو کام کی زیادتی کے باعث مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آنیا کے آنسو بہنے لگے۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اکرام نے سوال کیا۔ اب حالت مستحکم ہے، مگر کچھ گھنٹے ان کو آبزرویشن میں رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آنیا نے تشکر بھری سانس خارج کی اور دیوار کے ساتھ رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں بڑے بابا اور ماما کی جلدی آنے کی دعا کی۔ دوسری جانب تیز رفتار سے گاڑی چلاتے عابد صاحب کے چہرے پر تفکر کے سائے پھیلے تھے۔ ان کے ساتھ والی سیٹ پر فاریہ بیٹھی تھی، جبکہ پچھلی سیٹوں پر ہارون، احتشام اور مرتضیٰ بیٹھے تھے۔ ہمیں آنیا کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ کس طرح اکیلے حالات کا مقابلہ کرے گی؟ مرتضیٰ پریشانی سے بولا۔ فکر نہ کرو، اکرام انکل ہیں اس کے ساتھ۔ احتشام نے اسے تسلی دی۔ مرتضیٰ کی ہارون کے ساتھ بھی دوستی تھی، مگر احتشام میں تو جیسے اس کی جان بستی تھی۔ احتشام کا بھی حال مرتضیٰ سے کم نہ تھا۔ بابا، فون کر کے پتہ کریں کہ اب چاچو کی طبیعت کیسی ہے۔ خاموش بیٹھا ہارون بولا۔ عابد صاحب، جو گاڑی چلانے میں مصروف تھے، ایک ہاتھ سے اپنا فون پاکٹ سے نکال کر اس کی جانب بڑھاتے بولے، یہ لو، فون کر لو خود ہی آنیا کو۔ ہارون نے فون ان کے ہاتھ سے لے کر آنیا کے نمبر پر کال ملائی۔ کیسی طبیعت ہے چاچو کی؟ سلام دعا کرنے کے بعد وہ بولا، مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا بابا کو۔ آنیا نم لہجے میں بولی، اب کیسے ہیں؟ حالت مستحکم ہے، مگر ڈاکٹر نے انڈر آبزرویشن رکھا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، ہم کچھ گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے وہاں۔ ہارون ابھی بول ہی رہا تھا جب مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ آنیا، تم رو نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ آنیا، جو ہارون کے آگے اپنے آنسو روک کے بیٹھی تھی، اپنے ماں جائے اپنے جڑواں بھائی کی آواز پر ضبط کھو بیٹھی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ آنیا، حوصلے سے کام لو۔ مرتضیٰ اس کے رونے پر اور پریشان ہوا۔ جلدی آ جاؤ مرتضیٰ، میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ ہم آ رہے ہیں، تم بابا کا خیال رکھنا۔ کہتے ساتھ ہی مرتضیٰ نے فون بند کر دیا۔ اس سے زیادہ وہ آنیا کی روتی ہوئی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ آنیا کے جتنا دکھ اس کو بھی تھا، ایک بابا ہی تو تھے ان دونوں کے پاس۔ فون واپس عابد کو پکڑا کر وہ سیٹ کی بوجھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور دل ہی دل میں اس نے خود سے وعدہ کیا کہ آئندہ آنیا جہاں بھی جائے گی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جائے گا۔ سحر کے وقت وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ مرتضیٰ تیز قدم اٹھاتا وارڈ کی جانب بڑھا۔ آنیا، جو وارڈ کے باہر ہی بیٹھی تھی، اس کو آتا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے اس کی جانب بڑھی۔ بس کرو آنیا، ہم لوگ آ گئے ہیں، اور بابا بھی ٹھیک ہیں۔ اس کو روتے دیکھ کر مرتضیٰ نے اسے تسلی دی۔ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا تم نے رو رو کر؟ فاریہ بیگم اس کے رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی۔ عادل کہاں ہے؟ عابد نے سوال کیا۔ بابا وارڈ میں ہیں۔ بابا سے ملنے گئی تھی تم؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے انہیں اس حالت میں نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمت سے کام لو اور چلو میرے ساتھ بابا کے پاس۔ کہتے ساتھ ہی مرتضیٰ اسے اپنے ساتھ لیے وارڈ کی جانب بڑھا۔ عادل صاحب مختلف ٹیوبز میں جگڑے چت لیٹے تھے۔ دوپہر تک انہیں ہوش آ گیا تھا۔ آنیا ان سب کو اپنے ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی، مگر جب اسے رات کے واقعات اور اپنا اکیلا پن یاد آتا تو اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگتیں۔ آنیا، آج کیا ہوا اسپتال میں؟ گنگا بہانی ہے۔ احتشام اس کے رونے پر طنز کرتا بولا۔ احتشام، وہ آگے ہی پریشان ہے، اس کو مزید تنگ مت کرو۔ ہارون اس کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ سوگوار ماحول دیکھ کر احتشام نے مزید بحث کرنے سے گریز کیا۔ مائنر ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد عادل کو شام میں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور پھر آنیا واپس اپنے گھر آ گئی۔ زندگی وہاں سے ہی دوبارہ جاری ہوئی جہاں سے وہ چھوڑ کر گئی تھی، مگر اس سفر نے اس بات کا احساس دلایا کہ اپنوں کی موجودگی انسان کا کتنا بڑا سہارا ہے۔ ان اپنوں کی دلائی ہوئی ہمت کی وجہ سے ہی ہم ہر رکاوٹ کا سامنا کر لیتے ہیں، مگر جب یہ آپ سے دور ہوتے ہیں تو ایک اینٹ کو ہلانا بھی مشکل لگتا ہے۔
مگر آنیہ اس بات سے بے خبر تھی کہ سفر کے باعث وہ مستقبل میں اور کتنے احساسات سے روشناس ہونے والی تھی۔ صیاد، چوتھا باب۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے کا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر سے کلیے کھٹ جانے کی باعث سیمنٹ نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ ایک بھورے رنگ کا تابوت رکھا گیا تھا، جبکہ دوسری دیوار پر ایک بک شیلف بنی تھی جس میں گاڈ فادر اور 48 لاز آف پاور نامی انگریزی کتاب کے اردو ترجمے رکھے گئے تھے۔ کمرے میں جتنی ہلکی روشنی کمرے کو ہولناک بنا رہی تھی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور قریباً 48 سالہ شخص ایک ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے اپنا کوٹ اتار کر بازو پر ڈالا اور مسکراتے لہجے میں تابوت کی جانب دیکھ کر بولا، آج کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ دیر سے آنے پر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں تو اپنے مخصوص وقت پر ہی نکلا تھا، مگر راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ وہ شخص اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ امید کرتا ہوں میرے بغیر آپ زیادہ بور نہیں ہوئے ہوں گے۔ کہتے ساتھ ہی وہ شخص آگے بڑھا اور اس تابوت پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے پسندیدہ پھول لے کر آیا ہوں۔ وہ شخص نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے سفید پھول آگے بڑھائے۔ دیکھیں گے آپ پھول؟ چلیں دکھاتا ہوں آپ کو۔ وہ شخص تابوت میں لگے ٹرانسپیرنٹ شیشے میں سے پھول اندر لیٹی لاش کے سامنے کرنے لگا۔ اس لاش کو ایمبالمنگ کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ ایمبالمنگ ایسا طریقہ ہے جس میں مردہ جسم میں مصالحے بھر کر اسے گلنے سے بچایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے زیادہ تر فارمالڈیہائڈ، ایتھنال اور میتھنال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ دیر لاش کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اس لیے تابوت میں موجود لاش کے گلنے میں تاخیر کرنے کے لیے اسے پلاسٹک بیگ میں بند کیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، لاش کو محفوظ کرنے کے لیے لیڈ لائن کافن استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ لیڈ لائن کافن لاش کو سال تک گڑنے کے عمل سے بچاتا ہے اور لاش کی بدبو سے ماحول کو آلودہ ہونے سے روکتا ہے۔ اچھے لگے؟ اس شخص نے مردے سے سوال کیا۔ چلے میں آپ کو کتاب پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس شخص نے شیلف میں رکھی گاڈ فادر کتاب اٹھائی، پھر اس نے ایک جانب رکھی کرسی کھینچ کر تابوت کے قریب کی اور پھر اس پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگا۔ گاڈ فادر ایک امریکن کرائم ناول ہے جسے ماریو پوزو نے لکھا تھا اور اسے 1969 میں پبلش کروایا گیا تھا۔ محمود احمد مودی نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں موجود کتاب سالوں پرانی لگتی تھی۔ وہ شخص اب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے پوری توجہ سے بلند آواز میں ناول پڑھنے لگا۔ قریباً 1 گھنٹہ وہ اسی کام میں مصروف رہا، پھر کتاب واپس رکھ کر تابوت میں لگے شیشے سے لاش کا چہرہ دیکھنے لگا، جو کیمیکل لگنے کے باعث اپنی اصل شکل کھو چکا تھا۔ اس شخص نے لاش کو گلنے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اس نے اس لاش کے اندر محوط تمام اعضاء نکال دیے تھے اور خون کی شریانوں میں ایمبالمنگ سیال ڈال دیا تھا۔ اس سے گلنے کا عمل آہستہ ہو گیا تھا، مگر رکا نہیں تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس لاش کو 95% حصہ ڈیکے ہو چکا تھا اور بقیہ 5% بھی مزید کچھ عرصے میں گل سڑ جانا تھا۔ اس لاش کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے ڈر سے کرسی پر بیٹھے شخص کی نیندیں اڑی تھیں۔ میں آپ کو زوال کا شکار نہیں ہونے دوں گا، آپ کو ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے دور نہ جائیں، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ 17 سال پہلے بھی آپ نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے آپ کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور آپ کے قاتلوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ جس دن یہ 5% حصہ ڈیکے ہوا اور آپ کے باقیات صفحہ ہستی سے مٹے، اس دن 17 سال پہلے کی کہانی دوبارہ دہرائی جائے گی۔ انداز وہی ہوگا، مگر اب کی بار قید کی بجائے قتل عام ہوگا، خون ریزی ہوگی، ہنگامہ ہوگا۔ اگر میری قیمتی چیز مجھ سے دور ہوگی تو دوسروں کے عزیز بھی ان کے قریب نہیں رہیں گے۔ مردوں میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے نام گنے جائیں گے۔ صرف یہی نہیں، میرے پہلے شکار کو بھی موت کا پروانہ ملے گا۔ بہت گزار لی اس نے آدھ کٹے پروں کے ساتھ زندگی، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے صیاد کی قید میں دوبارہ آ جائے۔ اس کے چہرے پر درندگی تھی، کچھ ہی لمحوں میں اس کے تاثرات بدلے۔ درندگی کی جگہ اس کے چہرے پر خوف تھا، کسی کے دور جانے کا خوف۔ اس نے الوداعی نظر اس گلتی ہوئی لاش پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ دیوسائی ریسٹ ہاؤس میں شام کے وقت ہلچل مچی ہوئی تھی اور اس ہلچل کی وجہ ایلیکس تھا۔ صبح سے وہ اپنی چارجنگ کر رہا تھا، اس لیے ان ایکٹیو تھا، اور شام کے وقت جب وہ ایکٹیو ہوا تو گھر میں ایک انجان شخص کو کچن ٹیبل کے قریب کھڑے دیکھ کر اس نے ایمرجنسی سائرن بجایا اور اپنی روبوٹک آواز میں بولا، گھر میں چور گھس آیا ہے، خطرہ خطرہ۔ اس کی آواز سن کر احتشام، جو کچن میں اپنے لیے کافی بنانے آئے تھے، بوکھلا گئے، اور الہان، جو صبح سے اسٹڈی میں بند کیس کی فائل پڑھنے میں مصروف تھا، ایلیکس کا ایمرجنسی سائرن سن کر باہر نکلا۔ کیا ہوا ہے ایلیکس؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ گھر میں چور گھس آیا ہے، خطرہ خطرہ۔ کہاں ہے چور؟ الہان نے سوال کیا۔ کچن میں۔ ایلیکس کا جواب سن کر الہان کچن کی جانب بڑھا اور کچن میں احتشام کو کھڑا دیکھ کر الہان کا دل کیا ایلیکس کا سر پھاڑ دے۔ ایلیکس، اپنے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالا کرو، فیوز جل جائے گا کسی دن۔ یہ چور نہیں، میرے چچا ہیں، احتشام، الہان جلے انداز میں بولا۔ اس گفتگو کے دوران احتشام خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ احتشام چچا، ایلیکس نے کہتے ساتھ ہی احتشام کی تصویر کو نام اور ڈیٹ کے ساتھ اپنی میموری میں فیڈ کیا۔
اور احتشام کو اسکین کرتا بولا، بلڈ پریشر نارمل، ہارٹ ریٹ اب نارمل، باڈی فیٹ حد سے زیادہ ہے۔ ہارٹ ریٹ نارمل کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیں اور باڈی فیٹ کم کرنے کے لیے روزانہ صبح واک کریں۔ بس کرو ایلیکس جو احتشام کو فیٹ کم کرنے کے لیے تجویز پیش کر رہا تھا، الہان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ یہ کون ہے الہان؟ احتشام نے سوال کیا۔ یہ ایلیکس ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، الہان نے جیسے ہی ایلیکس کا تعارف کروایا۔ ایلیکس نے آگے بڑھ کر احتشام سے ہاتھ ملایا۔ کافی بنا رہے ہیں تو میرے لیے بھی بنائیے گا۔ احتشام چچا کو کافی بناتے دیکھ کر الہان نے عام سے انداز میں کہا اور خود لاؤنج میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد احتشام چچا کافی کے 2 مگ اٹھائے لاؤنج میں آ گئے، ایک کپ الہان کو تھماتے ہوئے۔ جو ہی وہ صوفے پر بیٹھے ان کی نظر لاؤنج میں لگی تصویر پر پڑی۔ وہ وہی تصویر تھی جس میں خوبصورت لڑکی کے اطراف 4 لڑکے کھڑے تھے۔ تم جانتے ہو یہ تصویر کب کی ہے؟ احتشام نے سوال کیا۔ نہیں، یہ تصویر مجھے اچھی لگی تھی اس لیے اسلام آباد سے جاتے وقت اسے میں نے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ یہ تمہاری 4تھی سالگرہ کی تصویر ہے۔ اس دن کیک کاٹنے کے بعد ہم سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب تم نے ہماری توجہ اس منظر کی جانب مبذول کروائی جہاں ہمارے گھر کا ننھا وجود اپنا پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس وجود نے مسکراتے پہلا قدم اٹھایا۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد ہی تصویر اتاری گئی تھی۔ تمہاری سالگرہ کا دن وہ آخری دن تھا جو ہم سب نے ہنستے مسکراتے ہوئے ساتھ گزارا تھا۔ اس کے بعد قسمت نے دوبارہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا۔ اس ایک شخص کے باعث ہمارے گھر کا شرازہ بکھر گیا جو آج اتنے سالوں بعد بھی سمٹ نہیں سکا۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احتشام کے خاموش ہونے پر الہان بولا، یہ سب اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس زنجیر کی آخری کڑی نہ مل جائے۔ بہت جلد مل جائے گی وہ کڑی بھی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرتا ہوں، جب تک آپ اپنے لیے کمرے کا کوئی انتخاب کر لیں۔ کہتے ساتھ ہی الہان اپنے فون کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں نے کھانا کھایا۔ الہان دوبارہ اسٹڈی میں گھسنے لگا جب احتشام کی آواز سن کر رک گیا۔ کمرے میں بند رہ کر کیا کرتے ہو؟ صبح سے فائل اسٹڈی کرنے میں مصروف تھا، اب فائل کی کاپی سینڈ کرنے کے بعد کتاب پڑھنے لگا ہوں۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ کرمنل مائنڈ، الہان نے کتاب کا نام بتایا۔ تمہیں اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ظاہر ہے اس کتاب سے کیس سالو کرنے میں مدد ملے گی۔ کرمنل سائیکالوجسٹ کو تقرر کر تو رہے ہو، پھر تمہیں اس سب کی کیا ضرورت؟ مانا کہ سائیکالوجسٹ کو تقرر کیا ہے اس کیس کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سب اس پر ہی ڈال کر خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ تفتیش ختم ہوگی تو اسٹڈی میں جانے کی اجازت ہے، الہان چلے انداز میں بولا۔ ہاں جاؤ، میں نے کب روکا ہے؟ احتشام اس کی بات پر خجل ہو کر بولے۔ اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو ایلیکس سے کہیں، وہ آپ کو خود کو مصروف رکھنے کے 100 طریقے بتائے گا، الہان کہتے ساتھ ہی جا کر دوبارہ اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ اگلے دن بھی زیادہ وقت اس نے اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ اس کو اپنے کام میں مصروف دیکھ کر احتشام نے اس کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانا کھانے کے لیے الہان سپہر میں کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ نوڈلز بنانے کا تھا، مگر کچن میں احتشام کو کھانا بناتے دیکھ کر بولا، کیا بنا رہے ہیں؟ بریانی۔ اس کو جواب دے کر احتشام دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو وہ لاؤنج میں بیٹھ کر فون استعمال کرنے لگا۔ آ جاؤ، کھانا بن گیا ہے۔ 15-20 منٹ بعد احتشام نے اسے مطلع کیا، تو اکیلے رہ کر اکتاتے نہیں ہو؟ کھانے کے دوران احتشام نے سوال کیا۔ میں اکیلے رہنے کا عادی ہوں۔ الہان کی بات پر وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے جو بکھرے بال اور بڑی ہوئی شیو لیے مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ بولے، کس دن جانا ہے تم نے دبئی؟ 2 دن بعد۔ کتنے دن رہو گے وہاں؟ ارادہ تو میرا ایک ہی دن میں واپس آنے کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھے جب الہان بولا، احتشام چچا شادی ہی کر لیں، کھانا پکانے اور برتن دھونے کی ٹینشن تو ختم ہوگی۔ برخودار، میری عمر 25 سال نہیں 50 سال ہے، اس لیے تم یہ مشورہ مجھے دینے کے بجائے خود اس پر عمل کرو، کیونکہ 30 کے تو تم ہو گئے ہو۔ میرے پاس شادی سے زیادہ اہم کام ہے ابھی کرنے کے لیے۔ کام تمہاری ساری زندگی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے بہتر ہے جلد ہی شادی کر لو، کیونکہ چند اور سال بعد تم بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر کسی نے تمہیں لڑکی نہیں دینی اور میری طرح تم بھی کنوارے ہی رہ جاؤ گے۔ احتشام نے اس کے سامنے مستقبل کا بھیانک نقشہ کھینچا۔ ابھی بہت سال پڑے ہیں میرا بڑھاپا آنے میں، اس لیے فکر نہ کریں، بوڑھے ہونے سے پہلے شادی کر لوں گا۔ احتشام کو حوصلہ دے کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ جب صوفے پر رکھے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ کیس کی فائل پہنچا دی؟ چند خیر مقدمی جملے کہنے کے بعد الہان نے فائل کے متعلق پوچھا جو اس نے کل رات بھیجی تھی۔ جی وہ تو میں نے دے دی ہے، مگر اس کا فائل پڑھنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ دوسری جانب سے جواب آیا، تم بس اسے ایک دفعہ فائل دیکھنے پر راضی کر لو۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ فائل دیکھنے کے بعد کیس لینے پر راضی ہو جائے گی؟ اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ سیمینار کی ٹائمنگ کیا ہے؟ الہان ٹالنے والے انداز میں بولا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس کی ٹالنے پر لائن کی دوسری جانب موجود شخص نے جل کر کہا۔ شرافت سے بتاؤ، الہان نے روپ ڈالا، زیادہ میرا باس بننے کی ضرورت نہیں ہے، 12 بجے ہے سیمینار۔ بات کے اختتام میں اس شخص نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ٹائمنگ بتا دی۔ ٹھیک ہے، وہ تصویر ویب سائٹ پر لگا دی تم نے؟
ہاں وہ کب کی لگا دی میں نے، مگر اب تسلی بخش جواب نہیں آیا وہاں سے۔ اگر کوئی پیغام آئے تو مجھ سے رابطہ کروا دینا، الہان نے کہا اور پھر چند اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے اس طریقے سے ہم اس تک پہنچ جائیں گے؟ احتشام کی بات پر فون جیب میں ڈالتے وہ مڑا تھا۔ مجھے 100% یقین ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اتنے سالوں سے انتظار ہی تو کر رہے ہیں، احتشام مایوسی سے بولے۔ بس تھوڑا اور انتظار کر لیں۔ اتنے سالوں سے ہماری تلاش اندھیرے میں تیر مارنے کے مترادف تھی، مگر اب کی بار ہم درست سمت جا رہے ہیں۔ الہان نے انہیں مایوسی سے نکالنا چاہا۔ اس کی بات پر احتشام نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ انہیں چند مزید سوالات بتانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ کالی ہڈ اور کالا ٹراؤزر پہنے ایک ہاتھ سے بکھرے بال پیچھے کی طرف سیٹ کرتا اور دوسرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا کمرے سے باہر نکلا۔ میں سپر اسٹور جا رہا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، دروازے کی طرف رخ کرتے وہ بولا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اب بس آرام کروں گا، صبح جاگنگ پر جاتے وقت مجھے جگا دینا۔ جی اچھا۔ ان کی بات سن کر وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ گیراج سے گاڑی نکالتے وقت اس نے کھلے گیٹ سے نظر آتی سڑک کو دیکھا۔ سڑک سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ دور پہاڑ کی ڈھلوان پر موجود پیپل کے درختوں میں چھپی تاریکی کی جانب گئی تو اس کے چہرے پر سرد مہری کا تاثر ابھرا۔ لمحوں میں اس نے سپر اسٹور جانے کا ارادہ ترک کیا۔ گاڑی کو لاک کر کے اس نے چوکیدار کو چند ہدایات دیں اور گھر سے باہر نکل آیا۔ ہڈ سے اپنے سر کو ڈھک کر وہ ویران سڑک پر چلنے لگا۔ چہرے پر سوچوں کے سائے لیے وہ اس تاریکی کی جانب بڑھا۔ ایک بار پھر سے ماضی کے مناظر سڑک پر ٹکی اس کی نگاہوں کے سامنے واضح ہونے لگے۔ ان دوڑتے مناظر میں ایک منظر واضح ہوا اور اس چہرے کی آنکھوں کے سامنے ابھرا۔ یہ چہرہ اس کے بابا کا تھا۔ یہ منظر اس کے بابا کی وفات کے کچھ عرصے پہلے کا تھا۔ الہان چند باتیں مانو گے میری؟ وہ اس وقت بابا کے کمرے میں بیڈ پر ان کے قریب بیٹھا جب وہ بولے تھے۔ حکم کریں بابا۔ میرے مرنے کی خبر احتشام تک پہنچا دینا اور احتشام سے کبھی رابطہ ختم نہ کرنا۔ میرے جانے کا غم جتنا تمہیں ہوگا اتنا ہی اسے بھی ہوگا۔ میرے بعد اس دنیا میں تمہارے 2 ہی رشتے رہ جائیں گے، ان دونوں رشتوں کو سنبھال کر رکھنا۔ بابا اب ایسی باتیں نہ کریں، موت برحق ہے بیٹے، اسے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھے۔ اس مختصر سے منظر کے بعد ایک اور منظر الہان کی آنکھوں کے سامنے ریل کی طرح چلنے لگا۔ یہ منظر پچھلے منظر سے پہلے کا تھا۔ الہان ادھر آؤ بیٹا۔ وہ رات کے وقت اپنا اسکول کا ہوم ورک کر کے فارغ ہی ہوا تھا جب لان میں بیٹھے بابا نے اسے پکارا۔ ان کی پکار سن کر وہ سر تاثرات لی ان کی جانب بڑھا۔ یہ اندھیرا تمہیں خوفزدہ کرتا ہے؟ انہوں نے لان کے سنسان گوشے میں پھیلے اندھیرے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ نہیں، مجھے یہ اندھیرا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں ایسے ہی ایک اندھیرے گوشے میں گم ہو جاؤں جہاں سے میں ساری دنیا کو دیکھ سکوں مگر مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ خود کو ان اندھیروں کا عادی نہ بناؤ کیونکہ یہ اندھیرے تمہیں کمزور کر دیں گے اور پھر تم کبھی سر اٹھا کر دنیا کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ جب یہ اندھیرا تمہیں اپنی جانب کھینچنے لگے تو اس کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچ لینا کہ اس دفعہ تمہیں اندھیرے سے نکالنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا کیونکہ تمہیں اندھیروں سے نکالنے والا وجود منو مٹی تلے جا سویا ہے۔ بابا کی یہ بات جیسے ہی اس کے کانوں میں گونجی، اندھیرے میں ڈوبے پہاڑ کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھم گئے۔ اپنی سوچوں میں مگن اس نے بہت فاصلہ طے کر لیا تھا اور وہ بلند و بالا پہاڑ اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پہاڑ پر ایک نظر ڈال کر بابا کی نصیحت پر عمل کرتے اس نے واپسی کی جانب قدم بڑھائے۔ خاموشی میں ڈوبے گھر میں قدم رکھتے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لینے کے بعد بغیر لائٹ بند کیے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور پھر کچھ دیر میں کمرے کی سیلنگ پر ٹکی اس کی نظریں نیند سے اوجھل ہونے لگیں۔ ٹیرسڈ ہاؤس میں معمول کے مطابق خاموشی چھائی تھی مگر آج پچھلے دنوں کے برعکس اس گھر میں آج انسانی وجود سانس لے رہا تھا۔ نجر جو پرسوں سے مور کے گھر گئی تھی آج صبح مور سے بڑی مشکل سے اجازت لے کر واپس آئی تھی۔ مور اس کے واپس جانے پر راضی نہیں تھی۔ بقول ان کے پرسوں تو تم آئی تھی اور کل کا دن پھر تم اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے میں گزار آئی اور آج کا دن شروع ہوتے ہی تمہیں گھر جانے کی بے چینی لگ گئی ہے۔ ایک دن ہمارے ساتھ گزار کر ہم پر احسان عظیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہجر نے ان سے جلد آنے کا وعدہ کر کے انہیں کسی طرح راضی کر ہی لیا تھا اور اب وہ اپنے گھر میں کھڑی آج کے دن کا لائے عمل سوچنے میں مصروف تھی۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے راہداری کے اختتام میں بیڈ روم کے سامنے بند کمرے کا رخ کیا۔ یہ اس کی ریسرچ لیب تھی جہاں زیادہ تر کیس کے ریکارڈ تیار کرتی تھی اور اس لیب میں موجود سب نمونے بھی معائنہ کرنے کے لیے ہی یونیورسٹی کی طرف سے اسے دیے گئے تھے۔ لیب کی لائٹس آٹومیٹک تھیں اس لیے جیسے ہی اس نے لیب میں قدم رکھا آن ہو گئیں۔ انسانی جسم کے اسپیسیمن کی موجودگی کے باعث لیب خاصی ہولناک دکھتی تھی۔ ہجر نے بائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھی فولڈنگ چیئر اٹھائی اور اسے لیب کے وسط میں موجود ٹیبل کے قریب رکھا۔ کندھے پر پہنے بیگ میں سے اس نے اور سائمن کی دی ہوئی فائلز نکالی۔ سائمن کی فائل اس نے لاپرواہی سے ٹیبل پر رکھی، فائلوں کے ساتھ رکھ دی اور کی دی ہوئی فائل کھول کر اپنے سامنے رکھی۔ بیگ میں سے اپنے گلاسز نکال کر آنکھوں پر لگائے اور ہلکا سا جھک کر دونوں بازو ٹیبل پر ٹکاتے فائل کا مطالعہ کرنے لگی۔ 15 ستمبر 1993
فائل کے پہلے صفحے پر لکھی ڈیٹ پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ آج سے 26 سال اور 2 مہینے پہلے کی تاریخ۔ ڈاکٹر کے معائنے کے مطابق اس وقت میری عمر قریباً 1 سال اور 1 ماہ تھی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ منہ پر انگلیوں کے نشانات اور جسم پر چھوٹے چھوٹے زخم تھے، جیسے کسی نے اپنی فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کی ہو اور پھر اس وجود سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے وہاں سڑک پر پھینک دیا ہو۔ اس نے زخموں کی تصویروں کو دیکھتے اس انداز میں کہا جیسے وہ اپنے نہیں کسی اور کے کیس میں بات کر رہی ہو۔ زخموں کے نشانات سے واضح ہے کہ یہ کسی اناڑی کا کام ہے، اور جسم پر 1-2 جگہ ناخن کے نشان بھی تھے، اور ناخنوں کا سائز کسی 10 سے 15 سال کے بچے کا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ناخنوں کے نشانات والی تصویر ہاتھ میں پکڑے اس نے خود کلامی کی۔ صبح کی روشنی میں اس علاقے سے کوئی دور ایک دلدلی علاقے میں قدموں کے نشان دیکھے گئے، اور یہ نشانات بھی کسی بچے کے قدموں کے تھے۔ دونوں شواہد سے یہ بات تو ظاہر تھی کہ اس کو زخمی حالت میں وہاں پھینکنے والا کوئی بچہ تھا، مگر ایک بات جو غیر معمولی تھی وہ یہ تھی، دلدلی علاقے سے ملنے والا دونوں پاؤں کے نشانات میں فرق تھا۔ دائیں پاؤں کے جوتے کا سائز بڑا تھا اور بائیں پاؤں کے جوتے کا سائز چھوٹا تھا۔ تقریباً 60% آبادی کے پیروں میں فرق ہوتا ہے، اور ان میں سے 80% آبادی کا بایاں پاؤں بڑا ہوتا ہے، مگر یہ فرق بہت کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں پیروں میں الگ الگ سائز کے جوتے پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فائل کے اگلے صفحے پر کارگو شپ کی ٹکٹ تھی، جس پر صرف اس کا نام اور مذہب والا حصہ نظر آ رہا تھا۔ باقی کے حصے کو کالی سیاہی سے رنگ دیا گیا تھا۔ ہجر نے کئی مرتبہ کالی سیاہی کے نیچے چھپے حروف پڑھنے کی کوشش کی، مگر کرنے والے نے یہ کام بڑی مہارت سے کیا تھا۔ کارگو کے ٹکٹ پر میرا نام یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا تعلق کسی اور ملک سے ہے، اور کارگو شپ کے ذریعے مجھے دبئی لایا گیا تھا۔ 2 انگلیوں کے درمیان کارگو شپ ٹکٹ کو گھماتے وہ بولی تھی، لایا تو وہ شخص مجھے کہاں سے لایا؟ چھوٹی بچی کو ایک ملک سے دوسرے ملک لانا کسی بچے کا کام نہیں، اس لیے مجھے لانے والا کوئی اور تھا، اور وہاں اندھیرے میں مجھے مار کر پھینکنے والا کوئی اور اس بچے کو مجھ سے ایسی کیا دشمنی ہے جو مجھے زخمی کر کے وہاں پھینک گیا؟ کون سی فرسٹریشن تھی جو اس نے مجھ پر نکالی؟ پھینکا تو پھینکا، مگر میرا نام اور مذہب چھوڑ کر باقی ساری معلومات سیاہی سے رنگ کر وہ ٹکٹ وہاں پھینکنے کی کیا منطق تھی؟ وہ بچہ جانتا تھا کہ میں زندہ ہوں، تبھی اس نے جان بوجھ کر وہ ٹکٹ وہاں پھینکا تھا، مگر اگر مجھے زندہ ہی چھوڑنا تھا تو پہلے مجھے اتنا زخمی کیوں کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو پوری فائل پڑھنے کے بعد ہجر کے ذہن میں آئے تھے، اور ان سوالات کے جوابات ان کو خود ہی تلاش کرنے تھے۔ فائل بند کر کے اس نے گہری سانس لی، اور پھر لمحوں میں فیصلہ کر کے وہ لیب سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر اس نے ہیری نام سے سیو نمبر ملایا۔ پوری بیل ہونے کے باوجود دوسری جانب سے فون نہ اٹھانے پر اس نے ماتھے پر تیوی چڑھاتے اس نمبر پر میسج کیا، فون اٹھاؤ۔ سوری میم، میں آپ کا فون ریسیو نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب سے جواب آیا، کیوں، کیا مسئلہ ہے تمہیں فون اٹھانے میں؟ آپ نے خود ہی منع کیا تھا۔ ابھی میں ہی کہہ رہی ہوں، اس لیے شرافت سے فون اٹھاؤ ہیری۔ ہجر دانت پیستے بولی، سوری میم، میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے ابھی 1 ہفتے پہلے ہی مجھے 1 مہینے کی چھٹی دی تھی، ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ پچھلے 1 سال سے مسلسل تمہاری شکل دیکھ کر تمہاری آواز سن کر تھک گئی ہوں، اس لیے اب 1 مہینے سے پہلے نہ مجھے اپنی شکل دکھانا اور نہ آواز سنانا۔ ہیری نامی شخص نے 1 ہفتے پہلے کہی ہوئی اس کی باتیں دہرائیں۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، اس لیے اس دن الٹا سیدھا بول گئی تھی۔ اب اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح اپنی میم کی بات مانو اور فون اٹھاؤ۔ سوری میم، اس نے مؤدب انداز میں معذرت کی۔ کمال کے ٹھیٹ واقع ہوئے ہو، مگر کوئی نہیں، سامنے آؤ ذرا، میں پھر تمہیں اچھے سے بتاؤں گی کیا کہا تھا میں نے۔ ابھی کے ابھی تم میری کل صبح کی دبئی کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ بس ایک ہی ٹکٹ بک کروانی ہے نا؟ ہیری نے تصدیق کرنی چاہی۔ جی ایک ہی کروانی ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم کرو چھٹیاں انجوائے۔ ہجر جل کر بولی، شکریہ میم، فلائٹ کی ڈیٹیلز میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہجر نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ ہیری جینی کا کزن تھا، اور جینی کے توسط سے ہی اس کی ہجر سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہیری یونیورسٹی میں اس سے جونیئر تھا، اس لیے ٹرینی کی حیثیت سے ہجر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ہیری سے بات کرنے کے بعد فون اس نے دوبارہ ٹیبل پر رکھا اور خود کچن میں جا کر کافی بنانے لگی۔ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے وہ دوبارہ لیب میں گھس گئی۔ ایک دفعہ دوبارہ فارغ کی دی ہوئی فائل کو دیکھنے کے بعد وہ ہاتھ میں فائل لیے لیب کی اس دیوار کی جانب بڑھی جہاں گردے اور کھوپڑی والے فریزرز کے درمیان وائٹ بورڈ لگا تھا۔ بورڈ مارکر اٹھا کر اس نے فائل کی چیدہ باتیں بورڈ پر لکھیں، اور ساتھ فائل میں موجود تمام تصویریں بھی بورڈ پر جسپا کیں۔ پھر اس نے اغوا کرنے والے کو 1st پرسن اور زخمی کرنے والے کو 2nd پرسن کا نام دیا۔ مشاہدات، آبزرویشنز: کارگو کے ذریعے بچی کو لانا 1st پرسن، اس پر اپنی فرسٹریشن نکالنا 2nd پرسن، اس کو زخمی حالت میں سنسان علاقے میں پھینکنا 2nd پرسن۔ ہجر نے آبزرویشن کی ہیڈنگ کے نیچے یہ 3 پوائنٹ لکھے اور ان کے آگے ان سے متعلقہ تصویریں چسپاں کیں۔ پھر اس نے اگلی ہیڈنگ بنائی، مفروضات، ہائپوتھیسس: کارگو شپ کے ذریعے بچی کو بغیر اس کے ماں باپ کے ایک ملک سے دوسرے ملک لانا کسی عام انسان کا کام نہیں۔ 1st پرسن ضرور کارگو کریو کا حصہ ہوگا۔ 1st پرسن کا اصل مقصد بچی کو اغوا کرنا نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کا مقصد بچی کو اغوا کرنا ہوتا تو اسے اغوا کرنے کے بعد وہ اسے 2nd پرسن کی سپورٹ نہ کرتا۔ 1st پرسن
میری سفر کرنے کا عادی ہے، اس لیے وہ بے خطر ہو کر اس بچی کو اس کے ملک سے دوسرے ملک لے آیا۔ مفروضات لکھنے کے بعد اس نے وہ پہلو الگ کر کے لکھے جو مبہم تھے۔ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن کے درمیان رشتہ، اغوا کار کا اصل مقصد، سیکنڈ پرسن کی فرسٹریشن کی وجہ۔ ان مبہم سوالوں کو بورڈ پر لکھ کر وہ کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور غور سے بورڈ پر لکھے ایک ایک لفظ کو پڑھ کر ذہن نشین کرنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ فائل کو ٹیبل پر رکھ کر لیب سے باہر نکل آئی۔ لیب کے سامنے موجود اپنے بیڈ روم سے لیپ ٹاپ لے کر وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹانگیں دراز کر کے اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور ٹانگوں پر کشن رکھ کر لیپ ٹاپ اس پر ٹکا دیا۔ جیسے ہی اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، ہنٹر گیم کی سائٹ کھل گئی، کیونکہ اس رات ہجر نے بیدار ہو کر شٹ ڈاؤن کیے بغیر ہی لیپ ٹاپ کی اپر لڈ بند کر دی تھی۔ ہنٹر گیم کی سائٹ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ گیم لاگ ان کر کے اگلا لیول کھیل لے، کیونکہ اس کا پلیئر اب تک 8 گھنٹے کی قید سے آزاد ہو گیا ہوگا۔ مگر پھر اپنی اس خواہش پر قابو پاتے اس نے دبئی کے متعلق ریسرچ کرنی شروع کر دی۔ وہ اپنے شعبے کی وجہ سے بہت سے ممالک گئی تھی، مگر وہ سب امریکہ یا یورپ میں براعظم کے تھے۔ براعظم ایشیا کے کسی ملک جانے کا یہ اس کا پہلا اتفاق تھا، اس لیے وہ وہاں جانے سے پہلے وہاں کے رہن سہن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، تاکہ وہاں جا کر وہ اجنبیت محسوس نہ کرے۔ دوسرے ممالک کے سفر کے دوران وہ ہمیشہ جیسا دیس ویسا بھیس مقولے پر عمل کرتی تھی۔ اسے قطار کے بیچ رہنا پسند تھا، کیونکہ قطار کے شروع اور آخر کے لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہیں۔ خود کو اجاگر کرنا اس کا مقصد کبھی نہیں رہا تھا۔ 1 گھنٹہ دبئی کے متعلق ریسرچ کر کے وہ بہت حد تک دبئی کے متعلق جان چکی تھی۔ اس سفر کے لیے وہ پرجوش تھی اور بہت پرامید بھی۔ پرجوش وہ اس لیے تھی کیونکہ وہ پہلی مرتبہ کسی مسلم ملک جا رہی تھی، اور پرامید اس لیے کیونکہ وہ خود کو منزل کی بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ مگر ایک بات جس سے وہ ناآشنا تھی وہ یہ کہ دبئی ایک صحرائی ملک ہے، اور صحرا منزل تک پہنچانے کے بجائے نخلستان کا سراب دکھا کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ بھوک کا احساس ہونے پر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور فریج کی جانب بڑھی۔ فریج کا دروازہ کھولتے ہی خالی فریج کو دیکھ کر اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ یہ سب اس کی دوستوں کی مہربانی تھی، جنہوں نے 3 دن پہلے اس کے گھر دعویٰ بول کر اس کے 1 ہفتے کی خوراک کا 1 دن میں صفایا کیا تھا۔ بیزار سی شکل بنائے اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو شام کے 5 بجا رہی تھی، پھر لاؤنج کی کھڑکیوں سے پردہ ہٹا کر موسم کا جائزہ لینے لگی۔ سردی دیکھ کر گھر سے نکلنے کو اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گروسری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ بیڈ روم میں بنی کلوزٹ سے اس نے کاؤل نیک پونچو نکال کر فل سلیو ٹی شرٹ پر پہنا اور ساتھ ہی بینی ہیٹ سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ دروازے کے قریب بنے مڈ رام سے اس نے کینوس شوز پہنے اور کی ریک سے چابی اٹھا کر وہ گھر سے باہر نکلی۔ ہاتھ میں پکڑی چابی سے اس نے پورچ میں کھڑی اپنی بائی سائیکل کا کیبل لاک کھولا اور سائیکل کو سڑک پر لا کر چلانے لگی۔ تیز رفتار سے سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کے بال ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے ہینڈل تھامے سائیکل چلانے میں مصروف تھی۔ گروسری اسٹور پہنچ کر اس نے اپنی سائیکل کھڑی کی اور اسٹور کے اندر چلی گئی۔ وہ مختلف چیزوں سے گروسری کارٹ کو بھرنے میں مصروف تھی جب اس کا فون بجا۔ ایک ہاتھ سے کارٹ کو تھامتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون جینس کی پاکٹ سے نکالا۔ اسکرین پر سائمن کا نام روشن دیکھ کر اس نے فون اٹھایا۔ ہلو، کیسی ہو؟ سائمن بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ فون کیوں کیا؟ ویسے ہی فارغ تھا، سوچا تمہارا حال چال پوچھ لوں۔ کام کی بات بتاؤ سائمن۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ ہو کہاں؟ پیچھے سے شور کی بہت آواز آ رہی ہے، سائمن نے سوال کیا۔ گروسری کرنے قریبی سپر اسٹور پر آئی ہوں۔ تم گروسری کر کے فارغ ہو جاؤ پہلے، میں آدھے گھنٹے بعد کال کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھی تاکہ بل بنوا سکے۔ سامان کو اس نے اپنی سائیکل کے آگے بنی ٹوکری میں رکھا اور واپسی کے سفر پر گامزن ہوئی۔ آدھے پونے گھنٹے میں وہ گروسری کر کے واپس بھی آ گئی۔ سارے سامان کو فریج میں لگایا، پھر ہاتھ میں کپ نوڈلز لیے وہ صوفے پر اسی انداز میں دوبارہ بیٹھ گئی جس طرح پہلے بیٹھی تھی۔ کپ نوڈلز کھاتے اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ دبئی سے متعلق پیجز بند کر کے اس نے ہنٹر گیم لاگ ان کی۔ آج کے دن کا کام وہ ختم کر چکی تھی، اس لیے اب وہ آرام سے گیم کھیل سکتی تھی۔ اس کا پلیئر اب اس کال کوٹری کے بجائے نیلے آسمان تلے کھڑا تھا۔ سٹارٹ کا بٹن دباتے ہی وہ گیم کی افسانوی دنیا میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے جدید طرز کی ٹرین کھڑی تھی جس پر واضح الفاظ میں لکھا تھا دوسرے لیول کے کھلاڑی اس میں داخل ہو جائیں۔ اپنی لال رنگ کی پوشاک سنبھالتے ہوئے وہ ٹرین میں سوار ہوئی۔ ٹرین کے اس ڈبے میں تقریباً 30 کھلاڑی بیٹھے تھے۔ مختلف میدانوں، پہاڑوں اور ٹنل سے گزرتے ہوئے ٹرین اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ ہجر ان مناظر کو محبت سے تک رہی تھی۔ گیم کے گرافکس اس قدر کمال تھے کہ ان مصنوعی مناظر پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ جب ٹرین دریا پر بنے پل پر سے گزری تو اچانک سے بازو کا غول ٹرین میں داخل ہوا۔ ان بازوں کو دیکھ کر ہجر بھونچکا رہ گئی۔ وہ باز تو بغیر کسی پر حملہ کیے واپس چلے گئے، مگر ٹرین میں بیٹھے سبھی کھلاڑی چوکنا ہو گئے۔ کچھ لمحوں بعد ٹرین کے رکنے کے ساتھ ہی ایک آواز اسپیکر سے نکل کر ہوا میں بکھری۔ سب کھلاڑیوں کو ہنٹر گیم کے دوسرے راؤنڈ ہینڈی ٹریزرز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جو پہلا راؤنڈ آپ نے کھیلا تھا وہ صرف
اور وہ صرف آپ کے لیے تھا۔ اصل گیم اب شروع ہوگی۔ اس راؤنڈ میں ہر ایک پلیئر کو 5 پہیلیاں سلجھانی ہوں گی اور 5 علامات حاصل کرنی ہوں گی۔ یہ علامات اگلا لیول پار کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ جس نے سب سے پہلے ان پہیلیوں کو حل کیا اسے 8 گھنٹے کی قید سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ سب جلد ہی اپنی علامات حاصل کر لیں گے۔ اعلان کے ختم ہوتے ہی ٹرین میں اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں ہجر نے مشل کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ مشل جادوئی تھی، تبھی خود بخود ہی وہ ہوا میں سفر کر رہی تھی۔ مشل اس سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ ہجر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مشل کو مٹھی میں قید کرنا چاہا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ مشل کے قریب گیا، اس مشل کی روشنی میں ایک رکا واضح ہوا۔ وہ رکا پڑھ کر اسے مشل کی روشنی میں پڑھنے لگی۔ سورج کی تلاش ہے، یہ پہلے پڑاؤ کا آغاز ہے، دیوتاؤں کی علامت ہے، یہ یونانیوں کا اعتقاد ہے۔ رکے پر یہ پہیلی لکھی تھی۔ اس نے جیسے ہی پہیلی پڑھ کر سر اٹھایا وہ مشل ایک سمت جانے لگی۔ ہجر نے بھی اس مشل کے پیچھے قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی اندھیرا ختم ہونے لگا اور مشل کی روشنی مانند بڑھتی گئی۔ ہجر جو مشل پر نگاہ جمائے ارد گرد سے بے نیاز چلی جا رہی تھی، مشل کے غائب ہونے پر چونک گئی۔ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ روشنی میں ہر شے واضح تھی۔ وہ اس وقت قدیم زمانے کے بازار میں موجود تھی جہاں مختلف لوگ سٹالز لگائے تھے، گاہکوں کو سبزیاں اور پھل بیچنے میں مصروف تھے۔ سب لوگ اس طرح کی پوشاک میں ملبوس تھے، ہر شخص کا چہرہ دوسرے شخص سے مختلف تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد ہجر نے اس رکے کو کھولا اور اس پر لکھی پہیلی کو غور سے پڑھنے لگی، کیونکہ پہیلی کے اندر ہی اسے سلجھانے کا طریقہ چھپا تھا۔ سورج، یونان، دیوتا۔ اس نے پہیلی کے 3 اہم لفظوں کو خود کلامی کے انداز میں پڑھا۔ یونان کا ذکر وہ کتابوں میں پڑھ چکی تھی، اس لیے وہ ان کے رسم و رواج سے واقفیت رکھتی تھی۔ یونانیوں کا اعتقاد، سورج، دیوتا۔ اس نے پہیلی کی سب سے آخری سطر پڑھ کر اوپر والی سطروں کے اہم لفظوں میں اس کو ملایا۔ یونانی لوگ دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے۔ سورج دیوتا مطلب سورج کا دیوتا، اپولو۔ وہ وہیں بازار میں کھڑی اپنے ذہن میں پہیلی کو حل کرنے لگی، جوڑ توڑ میں مصروف تھی۔ آخری سطر میں سے جواب تلاش کرنے کے بعد وہ اس سے اوپر والی سطور کی جانب بڑھی۔ دیوتاؤں کی علامت ہوں، یعنی سورج کے دیوتا اپولو کی علامت۔ اپولو کا سمبل پڑھا تھا بچپن میں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو بڑے ہو کر ایک گیم کے دوران مجھے اس سمبل کی ضرورت پڑنے والی ہے تو بچپن میں اچھی طرح رٹا لگا لیتی۔ ہجر نے جل کر کہا۔ وہ اس وقت اس سمبل کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں شکل کا تھا وہ سمبل، موسیقی کے آلے کی طرح۔ کیا نام تھا اس کا؟ لائر، قدیم زمانے کا بربط۔ نام یاد آنے پر اس نے لمبی سانس خارج کی۔ علامت کا تو پتہ چل گیا، مگر یہ علامت اب ملے گی کہاں؟ ہجر نے کہتے ساتھ ہی ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھا۔ ٹرین میں موجود جن لوگوں نے اس کے ساتھ دوسرے لیول کا آغاز کیا تھا، ان میں سے ایک بھی چہرہ اسے اس بازار میں نظر نہیں آیا تھا۔ ہر ایک پلیئر کو الگ جگہ بھیجا گیا تھا۔ ہجر نے کان کے قریب لگے آلے کو دبایا تو ایک اسکرین اس کی نظروں کے سامنے ابھری۔ اسکرین کی ایک جانب سب پلیئر کی کارکردگی واضح تھی۔ اب تک 29 کھلاڑیوں میں سے صرف ایک نے پہیلی حل کی تھی۔ اسکرین کی دوسری جانب اس علاقے کا نقشہ تھا جہاں اسے بھیجا گیا تھا۔ دوسرے کھلاڑیوں کو بھی پہیلی پر اٹکے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ اکیلی ہی بچپن میں نالائق نہیں تھی، باقی سب بھی اس کی طرح ہی تھے۔ علامت کی جگہ پتہ لگانے کے لیے اس نے ایک دفعہ پھر پہیلی کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ سورج کی تلاش ہے۔ پہلی سطر پر ہجر کا ماتھا ٹھنکا۔ سورج کی تلاش؟ سورج تو خلا میں ہے، اب کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ مگر اس کے عکس کو تو تلاش کیا جا سکتا ہے نا؟ کہاں ظاہر ہوتا ہے سورج کا ریفلیکشن؟ پانی میں، شیشے میں، یا پھر کسی بھی ہموار سطح پر جس کو پالش کیا گیا ہو؟ وہ خود سے سوالات کرتی، پھر ان کا جواب بھی خود ہی تلاش کرتی۔ پانی میں علامت نہیں ہے، کیونکہ اگر علامت پانی میں ہوتی تو مجھے پانی کے قریب کسی علاقے میں بھیجا گیا ہوتا، جبکہ اس وقت پانی سے 20-25 کلومیٹر دور ہوں۔ ہجر میپ میں پانی تلاش کرنے کے بعد خود کلامی کے انداز میں بولی، شیشہ؟ دوسرا آپشن بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدیم یونان میں تو شیشے ہوا ہی نہیں کرتے تھے۔ شیشوں کی جگہ قدیم زمانے کے لوگ ہموار لوہے کو پالش کر کے انہیں زیر استعمال لایا کرتے تھے۔ ہاں، ہموار لوہے میں سورج کا عکس نظر آتا ہے۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے بازار میں لوہار کی دکان ڈھونڈنی شروع کر دی۔ جلدی اسے لوہار کی دکان دکھائی دی۔ لوہار نے گاہکوں کی توجہ کھینچنے کے لیے ایک لوہے کو خوبصورتی سے پالش کر کے اپنی دکان کے باہر لگایا تھا، جس میں چمکتے سورج کا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ ہجر نے دکان کے اندر قدم رکھا اور اپنا رکا اس نے لوہار کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ لوہار نے ایک نظر اس رکے کو پڑھا، پھر قریب رکھے 3 فٹ کے ڈبے کو کھولا۔ اس ڈبے میں سے تیز روشنی کی شعاعیں نکل کر ہجر کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس روشنی کی شعاعوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بایاں ہاتھ رکھا۔ کچھ لمحوں بعد روشنی کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ ہجر نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو اس ڈبے کی جانب دیکھا جس میں یو شکل کا لائٹ جگمگا رہا تھا۔ ہجر نے اپنا ہاتھ لائٹ سے کچھ فاصلے پر کیا تو لائٹ خود بخود اس کے پاس آ گیا اور ساتھ ہی ہجر کی آنکھوں کے سامنے اسکرین ابھری جس پر یہ الفاظ درج تھے،
آپ اپنی پہلی پہیلی حل کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ آپ کا شمار اب ان کھلاڑیوں میں ہوگا جو دوسری پہیلی کی تلاش میں ہیں۔ اسکرین کے غائب ہوتے ہی اس کے گرد پھر سے اندھیرا چھا گیا، جس میں اس مشعل نے پھر سے اپنی روشنی بکھیری، اور اس روشنی میں ایک رکا واضح ہوا جس پر دوسری پہیلی لکھی تھی: سلیب بھی ہوں اور نہیں بھی پاؤ گے مجھ کو کہیں بھی، قدیم مصریوں کا ہوں نشان، کالی زمین میں ہوں دبا۔ کاش کہ بچپن میں ہسٹری کی کتاب میں لکھی قدیم تہذیبوں کو میں نے توجہ سے پڑھا ہوتا۔ خیر اب رونے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پہیلی پڑھنے کے بعد ہجر جل کر بولی، اس مرتبہ اس مشعل نے ایک مصری طرز کے بنے دربار میں پہنچا دیا۔ سلیب وہ چیز جو ہر جگہ ہو، مصریوں کا نشان، کالی زمین۔ اس نے اس پہیلی کو بھی پہلے طریقے سے ہی حل کرنا چاہا، مگر اس دفعہ اس کا طریقہ کارآمد ثابت ہوا، کیونکہ پہیلی کے چاروں سطر میں موجود اہم الفاظ ملانے سے کوئی واضح مطلب نہیں تھا۔ سلیب بھی ہوں اور نہیں بھی، سلیب مطلب کراس، کہیں بھی عیسائیوں والا کراس تو نہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ مگر یہ تو مصریوں کا نشان ہے، عیسائیوں کا نہیں۔ اپنے سوال کا جواب اس نے خود ہی تلاش کیا۔ سلیب ہونا بھی اور نہیں بھی مطلب کراس کے چاروں بازوؤں میں سے ایک یا دو بازو دوسری بازوؤں سے الگ دکھتی ہوں گی۔ پاؤ گے مجھ کو کہیں بھی، کون سی ایسی چیز ہے جو ہر جگہ موجود ہوگی؟ زندگی، قدیم یونانیوں کا ہوں نشان۔ ہجر نے تیسری سطر پڑھی تھی تو اس کی ذہن میں جماکا ہوا۔ انک ایک سلیب جیسے قدیم مصری زندگی کا نشان مانتے تھے۔ انک، کراس آف لائف، انک ہی ہوگی یہ علامت، کیونکہ انک سلیب کی طرح کا ہی ہوتا ہے مگر اس کا ایک بازو گول ہوتا ہے۔ کالی زمین میں ہوں دبا۔ اوپر والی 3 سطر حل کر کے وہ آخری سطر کی جانب بڑھی جس میں اس جگہ کا بتایا گیا تھا جہاں انک چھپا تھا۔ کالی زمین مطلب بلیک لینڈ۔ قدیم زمانے میں مصر میں دریائے نیل کے کنارے موجود زرخیز زمین کو بلیک لینڈ کہا جاتا تھا۔ ہجر کے ذہن میں اس کے کورس کی کتاب کی وہ لائن گونجی جو اسے اس پہیلی کو حل کرنے کی آخری کڑی ملی۔ اس نے فوراً سے میپ کھولا اور بلیک لینڈ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ زمین زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی وہاں پہنچ گئی، مگر وہاں جانے کے بعد جو نیا مسئلہ سامنے وہ یہ تھا کہ اتنے بڑے رقبے پر پھیلی زمین کے کس حصے میں انک دبا ہوگا۔ ہجر نے ایک نگاہ دور دور تک پھیلی زمین پر ڈالی تو ایک جگہ اسے روشنی دکھائی دی۔ وہ اس روشنی کے قریب گئی اور وہاں کھدائی کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ کھدائی کرتی گئی روشنی تیز ہوتی گئی۔ قریباً 2 فٹ کھدائی کے بعد اسے لگا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی سخت شے ٹکرائی ہے۔ وہ سخت شے ایک چمکتا ہوا انک تھا جس کی روشنی دور دور تک پھیلی تھی۔ انک ملتے ہی پہلے والا پیغام دوبارہ سے ظاہر ہوا اور ایک نیا رکا دیا گیا جس پر اس کی تیسری پہیلی درج تھی: نیلا آسمان، نیلی زمین، ایک سانپ ہے اس کا مکیں، قدیم مصریوں کا ہے یقین، لامحدودیت کا ہے امی۔ یہ ساری مشکل پہیلیاں مجھے ہی مل رہی ہیں یا باقیوں کی بھی پہیلیاں اتنی ہی مشکل ہیں؟ پہیلی پڑھ کر ہجر کے ذہن میں سوال آیا، اگر کبھی زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی نا اس گیم کو بنانے والے سے تو پوچھوں گی ضرور کہ یہ الٹی سیدھی پہیلیاں ڈالنے کی منطق کیا تھی۔ اسے غصہ گیم ڈیولپر آ رہا تھا۔ چلو خیر کرتے ہیں کوشش اس پہیلی کو حل کرنے کی۔ نیلا آسمان، نیلی زمین، لو جی، پچھلی پہیلی میں زمین کو کالا کر دیا تھا اور اس پہیلی میں زمین کو نیلا کر دیا۔ بھلا زمین بھی کبھی نیلے رنگ کی ہوئی ہے؟ نیلے رنگ کا تو پانی ہوتا ہے۔ ہاں، نیلا آسمان یعنی نیلی زمین مطلب پانی، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ اس دفعہ پہیلی میں علامت کی بجائے پہلی سطر میں علامت کا مقام بتایا گیا تھا: ایک سانپ ہے اس کا مکیں۔ سانپوں نے کب سے پانی میں رہنا شروع کر دیا؟ یقیناً گیم بنانے والا دماغی مریض ہے، تبھی تو الٹی سیدھی پہیلیاں لکھی ہیں۔ گیم ڈیولپر کو کوسنے کا سیشن شروع ہو چکا تھا۔ قدیم مصریوں کا ہے یقین، بار بار مصریوں کی علامت کا ہی پوچھا ہے؟ بھلا ہماری یعنی کہ ناروے کی علامات پہیلیوں میں پوچھ لیتے، فٹ جواب دینا تھا میں نے ان کا۔ خیر، لامحدودیت کا ہے امی، محدودیت مطلب انفینٹی کا سمبل تو الجبرا میں بھی پڑھا تھا۔ 8 کے ہندسے کی شکل کے ہوتے ہیں یہ علامت۔ مصر میں اس علامت کا مطلب نہیں معلوم مجھے، ہجر نے بے بسی سے کہا۔ پھر اس نے اسکرین آن کی اور دوسرے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اب تک صرف ایک ہی پلیئر نے تیسری پہیلی حل کی تھی اور اس 5 کھلاڑیوں نے ہیلپ لائن کی مدد سے پہیلی حل کی تھی۔ ہیلپ لائن آپ کو پہیلی کو حل کرنے کا ہنٹ دیتی ہے، مگر ہیلپ لائن کی مدد لینے کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ مدد لے کر گیم سب سے پہلے جیت جاتے ہیں تو آپ کی جیت قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی آپ کی قید ختم ہوتی ہے۔ ہجر کی پرسوچ نگاہیں ہیلپ کے بٹن پر جمی تھیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہیلپ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پہیلی میں دی ہوئی علامت کا ذکر اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کے بٹن دباتے ہی اس کے قریب ایک آواز گونجی، اوروبوروس۔ اس پہیلی کا جواب اوروبوروس ہے۔ یہ 8 کے ہندسے کی شکل کی علامت ہے جس میں سانپ اپنی دم کو کھا کر لامحدودیت اور پیدائش اور موت کے چکر کی عکاسی کرتا ہے۔ تب ہے تم پر ہجر، اتنی آسان پہیلی کا جواب تم تلاش نہیں کر سکی؟ پہیلی کا جواب سن کر ہجر کو اپنی نالائکی کا افسوس ہونے لگا۔ خود کو جی بھر کر ملامت کرنے کے بعد اس نے نقشہ نکالا اور قریب
ترین پانی کے ذخائر کی جانب سفر شروع کر دیا۔ وہ ایک ندی تھی جس کی چوڑائی تقریباً 3 فٹ تھی۔ اس نے ندی میں غوطہ لگایا تو ندی کے ناہموار فرش کے قریب اسے چمکتا ہوا اور برس دکھائی دیا۔ اسے حاصل کرنے کے بعد اس کا رخ اگلی پہیلی کی طرف تھا۔ اب کی دفعہ رکے پر لکھے الفاظ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ در آئی۔ ہوں میں حصہ نارس کی روایتی قصوں کا، ہوں میں نشان گرج چمک کے دیوتا کا، ڈیرا ہے میرا وہاں جہاں تھا بسیرا پریوں کا۔ اس کی مسکراہٹ پہلی میں ہی نارس لفظ کے باعث تھی۔ قدیم زمانے میں ناروے اور اسکینڈینیویا کو نورس کہا جاتا تھا۔ نورس دیوتاؤں کا ذکر وہ بچپن سے سنتی آئی تھی، اس لیے یہ پہیلی حل کرنا اس کے لیے نہایت آسان تھا۔ گرج چمک کا دیوتا یعنی تھور، اور تھور کا نشان میولنر تھا۔ میولنر ایک ہتھوڑا نما افسانوی ہتھیار ہے جسے نورس کے دیوتا اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے طاقتور ہتھیار مانا جاتا تھا۔ بہت سے کامک بکس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈیرا ہے میرا وہاں جہاں تھا بسیرا پریوں کا۔ پریوں کا گھر یعنی لینڈ آف ایلس جسے کہا جاتا ہے، یہ نورس کے روایتی قصوں میں موجود ہے۔ 9 جہانوں میں سے ایک ہے۔ یہ سویڈن کے صوبے بوسلان اور ناروے کے صوبے اوسفولڈ کے مشرقی حصے کا پرانا نام بھی ہے۔ منٹوں میں اس نے پہیلی حل کی، پریوں کے دیس کا سفر طے کیا اور اس زمین سے نکال لائی۔ اگلی پہیلی سب سے آخری تھی اور سب سے مشکل بھی۔ آخری پڑاؤ، آخری چنوتی، دیکھیے جیت کس کی ہے ہوتی۔ تلاشو مجھے اس میں جس سے بنانے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2 باہمی مثلث ہوں میں جیسے یہودیوں کی علامت ہے ہوتی۔ یہودی کی علامت 2 باہمی مثلث، وہ جس چیز کے بنانے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہجر کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہودیوں کی شہادت پر انہیں ایک نشان دیا جاتا ہے، کہیں یہ وہی والا نشان تو نہیں؟ وہ نشان تو ایک ستارے کی شکل کا ہوتا ہے جسے اسٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر اسٹار آف ڈیوڈ کی شکل ابھری۔ اسٹار بھی تو 2 مثلث کو ایک دوسرے کے مخالف سمت میں رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ خود اسٹار کی ساخت پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، آدھی پہیلی تو حل ہو گئی ہے۔ یہودیوں کی علامت یعنی اسٹار آف ڈیوڈ کا تو پتہ چل گیا ہے، مگر یہ علامت برآمد کہاں سے ہو گئی؟ کافی دیر وہ اس چیز کے بارے میں سوچتی رہی جس کے بنانے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر کوئی ایسی چیز جس کے ذہن میں نہ آئی۔ تنگ آ کر اس نے کان کے قریب لگے آلے سے اسکرین آن کی اور کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھنے لگی۔ 3 پلیئرز اب تک اس لیول کو پار کر چکے تھے، جن میں سے پہلے نمبر والا کھلاڑی تیسرے لیول کا آغاز بھی کر چکا تھا۔ حد ہے بھائی، دنیا کے سارے ذہین انسانوں نے آج ہی کھیلنا تھا یہ لیول۔ کھیلنا تھا تو کھیلتے، مگر سب سے پہلے لیول پار کر کے دوسرے کھلاڑیوں کو ان کی نالائکی کا احساس دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ دل تو کر رہا ہے کہ ان تینوں کے گلے ہی دبا دوں۔ ہجر نے اپنا غصہ ان کھلاڑیوں پر نکالا جب گلے دبانے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ گلا دبانا مطلب مارنا۔ مرنے کے بعد انسان کو تابوت میں دفن کرتے ہیں، اور تابوت ہی وہ چیز ہے جس کے بنانے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے ذہن نے صحیح موقع پر صحیح انداز میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ قبرستان جا کر اس نے سب سے روشن تابوت میں سے چمکتا ہوا اسٹار آف ڈیوڈ نکالا اور ہنٹر گیم کے راؤنڈ 2 یعنی ہینڈڈ ٹریزرز کو الوداع کہا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیرے میں ڈوبی تھی تو ہجر، جو گیم کی طلسماتی دنیا میں سفر کر رہی تھی، حقیقی دنیا میں واپس لوٹی۔